اللہ سے مانگنے کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ آپ اپنے جذبات کو الفاظ کا روپ نہ بھی دیں، وہ پھر بھی آپ کے جذبات کو آپ سے بہتر جانتا ہے۔ رشتہ خون کا ہو یا احساس کا، کسی کو مجبور کر کے اپنی طرف متوجہ کرنا غلط ہے۔ زندگی میں اپنے ساتھ رہنا سیکھیں۔ انسان کتنا عجیب ہے، خوشیوں کے ہزار بہانے ہونے کے باوجود خود کو تکلیف اور دکھ میں رکھنے کا کوئی نہ کوئی جواز تلاش کر ہی لیتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو برا کرے یا جو برا ہو اس کے ساتھ اس سے بھی زیادہ برا ہو، بس ایک سی خواہش کی وجہ سے ہم اس برے انسان سے بھی زیادہ برے بن جاتے ہیں۔ اس کو معاف کر کے معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں، یہی سزا اس کے لیے کافی ہے۔ دنیا میں اگر کسی چیز کو پہلی فہرست میں رکھنا ضروری ہے تو وہ آپ کا ذہنی سکون ہے، باقی سب چیزیں عارضی ہیں۔ ایک مرنے والے انسان کو نہیں معلوم کہ تم نے اس کے لیے کتنے آنسو بہائے، لیکن ایک زندہ انسان کو مرتے دم تک یہ یاد رہے گا کہ تمہاری وجہ سے اس نے کتنے آنسو بہائے۔ جو بھی رشتے پاس ہیں ان کی قدر کریں۔ کسی کو اتنی تکلیف مت دو کہ وہ انسان اپنی تکلیف کا اظہار رو کر کرے۔ اگر اس نے اپنا معاملہ اللہ کی ذات پر چھوڑ دیا تو وہ پھر ایک ایک آنسو کا حساب لے گا، کیونکہ وہ ذات عدل کرتی ہے۔ ہاں، یہ تو انسان کی فطرت ہے، جب اسے کوئی اچھا لگتا ہے تو اس کی برائی بھول جاتا ہے، اور جب کوئی برا لگے تو اس کی تمام اچھائیاں وہ بھلا دیتا ہے۔ جو لوگ اپنی غلطی جانتے ہوئے بھی معافی نہیں مانگتے، اپنی زندگی سے قیمتی رشتے کھو دیتے ہیں۔ کچھ مشکلات آپ کے پاس اس لیے بھی آتی ہیں کہ آپ کو اللہ کے ذکر کے لیے بلایا جا رہا ہوتا ہے، اور ایسے مشکل وقت کو صرف صبر سے گزارا جاتا ہے۔ پھر کچھ ہی پل بعد یہ صبر شکر میں بدل جاتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ کا ایمان کامل ہو۔ جس نے دو جہانوں کو سمیٹ رکھا ہے وہ آپ کو بکھرنے نہیں دے گا۔ عربی کی ایک خوبصورت کہاوت ہے کہ آپ جب چاہیں دور تو جا سکتے ہیں، لیکن جب چاہو قریب نہیں آ سکتے۔ اگر قسمت میں آدھی روٹی ہے تو چھین کر پوری بھی کھا لو گے تو الٹی ہو جائے گی۔ کبھی نصیب سے زیادہ ہضم نہیں ہوتا، پھر چاہے وہ روٹی ہو یا محبت۔ انسان کی سب سے خطرناک ایجاد عارضی تعلقات ہیں۔ رب العالمین تک پہنچنے کے لیے رحمت للعالمین کی پیروی کرنا بہت ضروری ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ملتا تو بہت کچھ ہے زندگی میں، مگر ہم گنتی اسی کی کرتے ہیں جو ملا نہیں ہوتا۔ ہماری کتنی ہی خواہشات میں ہماری ہلاکت کا سامان ہوتا ہے، اس لیے قدرت انہیں پورا نہیں کرتی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی کچھ خواہشیں تب پوری ہوتی ہیں جب دل سے ان کی خواہشیں اور زندگی میں ان کی ضرورت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ قابل ترس نہیں، قابل رشک بنے۔ ہم انسان بھی اللہ کی انوکھی مخلوق ہیں، چاہے جتنا مرضی خود کو دوسروں کے رویوں سے لاپرواہ ظاہر کر لیں، لیکن برے رویے پر دل ہر بار نئے سرے سے دکھتا ہے۔ زندگی میں بعض چیزوں کو صفحات پر لکھنا جتنا آسان ہوتا ہے، حقیقی زندگی میں ان پر عمل کرنا اتنا ہی مشکل ہوتا ہے۔ بعض الفاظ جب حقیقت کا لبادہ اوڑھ کر مجسم سامنے آئے تو ان کو دیکھنے سے ہی آنکھیں جلنے لگتی ہیں، ان کو چھو کر محسوس کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔
خاص لمحے بار بار تو لوٹ کر نہیں آتے، اس لیے اس وقت میں ان احساس کو پوری طرح جی لینا چاہیے جو احساس خوشی اور سکون دیتے ہیں۔ مسکراہٹ گہرے سے گہرے دکھ کو چھپا سکتی ہے، مگر وہ لوگ جو آپ سے محبت کرتے ہیں اس کے آر پار دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ ہار نہیں سکتا، اور اسی طرح اللہ اپنے بندے کو ہارنے نہیں دیتا۔ وہ دنیا میں شاید پیچھے نظر آئیں، مگر آخرت میں ہمیشہ سب سے آگے ہوں گے۔ اللہ کے بغیر زندگی اندھیر ہے، اللہ کے بغیر زندگی سراب ہے، اللہ کے بغیر زندگی عذاب ہے۔ محبت وہی ہے جو رب سے کی جائے، اللہ تعالیٰ سے محبت میں دل نہیں توڑے جاتے، چھوڑنے کا ڈر نہیں ہوتا، انسان مضبوط سے مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ زندگی کا مقصد ہی خدا سے محبت اور مخلوق سے شفقت ہے۔ ایمان بڑھتا ہے قرآن کے ساتھ، آپ قرآن سے تعلق رکھیں اور ہر قیمت پر رکھیں۔ صبر، شکر، ذکر اور فکر بہت بڑا درجہ رکھتے ہیں۔ صبر سے مشکلات اور مصائب ٹل جاتے ہیں، شکر سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، ذکر سے درجات بلند ہوتے ہیں، اور فکر سے انسان گناہوں سے رک جاتا ہے۔ اللہ کو بتایا کریں کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، کتنی تکلیف میں ہیں آپ۔ اس سے بات کر لینا، اس کے سامنے رو لینا ہی آپ کے دل میں سکون اتار دے گا، بے شک وہ دلوں کا ہمراز ہے۔ آنکھ کی نمی بہت بڑی رحمت ہے، یہ اللہ سے آپ کا رابطہ بڑھا دیتی ہے۔ شکر گزار ہو جائیں ان لوگوں کا جو آپ کو آنکھوں کی نمی عطا کر گئے، شکر ادا کریں اس تکلیف کا جس نے آپ کی آنکھ کو پرنم کر دیا۔ سوتے ہو یا جاگتے ہو، پڑھتے ہو یا لکھتے ہو، جو کچھ بھی کرتے ہو، تمہیں خدا کی یاد کے بغیر نہیں ہونا چاہیے۔ جسے دیکھو اسے اپنے سے بہتر سمجھو، اگرچہ تم اطاعت گزار ہو اور وہ گناہ گار، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ یہ تمہاری آخری اطاعت ہو اور اس کا آخری گناہ۔ بہترین رشتہ وہ ہے جو آپ کے عیب جان کر بھی آپ سے تعلق ختم نہ کرے، اور بلا شبہ یہ رشتہ آپ کا اللہ رب العزت کے علاوہ کسی سے نہیں۔ اس کائنات میں صرف اللہ کی رحمت ایسی ہے جہاں کچھ مانگنے کے لیے اگر جیب میں کوئی نیکی نہیں تو آپ ہاتھوں پر آنسو رکھ کر جو چاہیں لے جائیں۔ پریشان نہ ہوا کرو، بس صبر رکھو، ہو سکتا ہے کل وہ دن ہو جس کا تم نے ساری زندگی انتظار کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہمیشہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جن کی نیتیں ہمیشہ صاف ہوتی ہیں۔ اگر آج تم اللہ کی مان کر چلو گے تو وہ رب کل تمہیں تمہاری چاہت دے دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے وہ جو چاہے کرے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں میں نور ڈال دے، ہماری بصیرتوں میں نور ہو، اور ہمارے نفس میں نور ہو، اور ہمارے لیے نور کو بڑھا دے۔ غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں اور انسان ہی بھٹک جاتا ہے، مگر ہدایت بھی انسان ہی پاتا ہے، بشرط یہ کہ وہ ہدایت پانا چاہے، اپنے دل کو ایمان کے لیے کھولنا چاہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورۃ الشمس میں سب سے طویل قسم کھاتا ہے 11 بار، اور فرمایا بے شک وہ کامیاب ہوا جس نے اپنی روح کو پاک کر لیا۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کرو، دوست کی دوستی سا پیار کرو، باپ کی شفقت جیسا پیار، ماں کی ممتا جیسی محبت کرو۔ تم اس سے اتنی محبت کرنے لگ جاؤ گے
اور وہ تمہارے نصیب سے درد کی لکیر کو مٹا دے گا۔ مایوس مت ہونا، وہ اللہ تمہارے ہر اداس لمحے کو سکون میں بدلنے پر قادر ہے۔ ہم پوری زندگی اس انتظار میں نکال دیتے ہیں کہ ایک دن ہم اپنی من پسند زندگی جئیں گے، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ زندگی تو وہی ہے جو آج ہے۔ رشتوں کو اکثر اس وقت زنگ لگ جاتا ہے جب ایک دوسرے کے پہل کرنے کے انتظار میں ہوتے ہیں۔ سارے جتن شکل کو سنوارنے کے لیے کیے جاتے ہیں، مجال ہے جو دل کی کالک کی طرف کسی کا دھیان جائے۔ کبھی کسی کا تجسس، کبھی خود اپنی تلاش، عجیب دل ہے ہمیشہ سفر میں رہتا ہے۔ گما کی حد سے گزر کر یقین تک پہنچے، جو سیدھی راہ چلے علم دین تک پہنچے۔ وہ جو تمہاری آنکھ سے نکلے ایک قطرے سے راضی ہو جائیں، تو کیا چاہیے اس سکون کے علاوہ تمہیں؟ اور جب 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا تمہیں مل جائے تو کیا ضرورت ہے تمہیں سہاروں کی؟ کیا ایسا کچھ ہے جو اللہ کی دسترس سے بھی باہر ہو؟ تو پھر یہ مایوسی کیسی، جب وہ ہاتھ کو اٹھا کر ٹوٹے پھوٹے لفظوں کی بناوٹ کو جملوں میں ترتیب دینا سکھا دیتا ہے۔ وہ رب دعاؤں کو بھی ناممکن ذریعوں سے قبول کر لیتا ہے۔ اللہ کے معاملے میں اتنا نہ سوچا کرو، آنکھیں بند کر کے یقین کر لیا کرو، کیونکہ یہ معجزوں کا راستہ ہے۔ نیک بننے کی کوشش بھی اس طرح کرو جس طرح خوبصورت بننے کی جاتی ہے۔ اپنے سے بہتر کو دیکھ کر اللہ کی ناشکری کرنے کی بجائے اپنے سے کمتر کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرنا سیکھیں۔ جب بھی تمہیں سکون کی کمی محسوس ہو، تم اللہ سے بات کر لیا کرو۔ ایک خوبصورت یقین، اللہ تعالیٰ کبھی دوسرے در کھولے بغیر پہلے در بند نہیں کرتا۔ ساتھ تو صرف اللہ دیتا ہے، ساری برائیاں جان کر بھی۔ ہمارے دنیا کے مسائل اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنے طنز، سوال، دل دکھانے والے تبصرے ہیں۔ اگر صرف زبان روک لی جائے تو لوگوں کے دلوں کی تکالیف کم ہو جائیں گی اور بہت سے دلوں کو سکون مل جائے گا۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، سکون آپ کی ذات سے باہر کسی چیز کا نام نہیں، بلکہ اسی جگہ کے اندر خوش رہنے کا نام ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، فضیلتیں اللہ کی طرف سے ملتی ہیں، پھر اسی کی جانب سے تبدیلیاں ہو جاتی ہیں، اس لیے اس کے فضل پر جان اور دل سے سجدہ بجا لاؤ۔ توبہ وہی کرتا ہے جسے گناہ کا احساس ہوتا ہے، اور اگر کسی کو احساس ہو جائے کہ وہ راستے سے بھٹکا ہوا ہے تو وہی آہ بھی کرتا ہے۔ محبت اختیار کرو کہ محبت کی چاشنی سے کڑوی چیزیں بھی میٹھی ہو جایا کرتی ہیں، اور محبت کی تاثیر سے تانبے بھی سونے کے ہم شکل بن جاتے ہیں۔ یہ دنیا ایک لمحے کے لیے ہے، جس نے اس کو چھوڑ دیا وہ راحت میں ہے، اسے چھوڑ دے اور اس کے بعد فنا کا پیالہ پی۔ اس مردار کو کتوں کے لیے چھوڑ دے اور غرور کے شیشے کو چورا چورا کر دے۔ آپ فرماتے ہیں، میں نے خاموشی سے محبت کرنے کا فیصلہ کیا ہے، کیونکہ خاموشی کے ساتھ محبت کرنے سے دھتکارے جانے کا ڈر نہیں ہوتا۔ نفس اپنے سوا کچھ نہیں دیکھتا، جبکہ روح سارا عالم اپنے اندر دیکھتی ہے۔ جب آپ سمجھنے لگو کہ آپ نیک ہو اور سامنے والا گناہگار، تو جان لو شیطان کا وار چل گیا اور آپ غرور میں داخل ہو گئے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں،
جس طرح دن رات یکجا نہیں ہو سکتی، اسی طرح خدا کی محبت اور دنیا کی محبت ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ دنیا تو ایک خواب ہے جس پر غرور کرنا شرمندگی کا باعث ہے۔ دوسروں کے پاس وسائل دیکھ کر اس کی خواہش نہ رکھو۔ بہترین دولت مندی یہ ہے کہ آرزوؤں کو چھوڑ دو۔ دنیا کو اس دولت کی طرح سمجھو جو تمہیں خواب میں ملے اور جاگنے پر کچھ بھی نہ ہو۔ آخرت کی یاد دوا بھی ہے اور شفا بھی، اور دنیا کی یاد سب بیماریوں سے بڑی بیماری ہے۔ بچپن میں حاصل کیا گیا علم پتھر پر لکیر کی مانند ہوتا ہے۔ علم کی زبان سچ اور جہالت کی زبان جھوٹ ہوتی ہے۔ وقت کی وقت پر قدر کریں، وقت کے پاس بھی اتنا وقت نہیں کہ آپ کو دوبارہ وقت دے سکے۔ جہاں دلوں میں میل، طبیعت میں ضد اور باتوں میں مقابلہ آ جائیں تو یہ تینوں جیت جاتے ہیں، لیکن رشتے ہار جاتے ہیں۔ دوسروں کے پردے رکھنا سیکھو، ان کے عیبوں پر نظر مت رکھو، کیونکہ گندگی پر ہمیشہ مکھی ہی بیٹھتی ہے، تتلی نہیں۔ فساد پھیلانے والے مت بنو، دوسروں کے گھروں میں اندھے بن کر جاؤ اور بہرے بن کر نکلو۔ نعمت پر شکر ادا کرنا خود نعمت سے بہتر ہے، کیونکہ نعمت اس فانی دنیا کا سرمایہ ہے، لیکن شکر آخرت کی ہمیشہ باقی رہنے والی نعمت ہے۔ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک بدترین لوگ وہ ہوں گے جن کے شر سے بچنے کے لیے لوگ ان کا احترام کرتے ہوں گے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس قوم کے سامنے برے کام ہو رہے ہوں اور وہ انہیں نہ روکے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کو اپنے عذاب میں شامل کر لے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سب سے پہلی چیز جو تم پر اللہ کے لیے واجب ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے احسانات کا شکر ادا کرو اور اس کی رضا کو حاصل کرو۔ مومن زندگی میں آخرت کا سامان جمع کرتا ہے اور کافر اسی دنیا کی چند روزہ لذتوں میں مگن رہتا ہے۔ بے وقوف کا دل اس کے منہ میں، یعنی جو منہ میں آتا ہے بول دیتا ہے، اور حکیم اور دانا شخص کا منہ اس کے دل میں ہوتا ہے، یعنی سوچ سمجھ کر گفتگو کرتا ہے۔ کم بولنا بڑی حکمت ہے، لہٰذا تم لوگ خاموشی کو اپناؤ، کیونکہ یہ ایک عمدہ خصلت ہے اور اس کا بوجھ بھی بہت ہلکا ہے اور اس سے گناہ بھی کم ہوتے ہیں۔ ہاتھ اور زبان سے برائی کو روکتے رہو اور جہاں تک ہو سکے بروں سے الگ رہو۔ قرآن کے بارے میں خدا سے ڈرتے رہنا، ایسا نہ ہو کہ دوسرے اس پر عمل کرنے میں تم سے آگے نکل جائیں۔ بدترین غربت دوستوں کو کھو دینا ہے۔ زیادہ باتیں نہ کرو، اس سے غلطیاں زیادہ ہوتی ہیں اور لوگ اکتا جاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، جو شخص یہ جانتا ہے کہ اس کی باتیں بھی عمل کا ایک جز ہیں، وہ مطلب کی بات کے علاوہ کلام نہیں کرتا۔ جو شخص موت کا منتظر ہے، تیزی کے ساتھ نیکیوں کی طرف دوڑتا ہے۔ عقل انسان کا ایسا دوست ہے جسے لوگ چھوڑ دیا کرتے ہیں، اور خواہشات ایسی دشمن ہیں جن کی بات مانی جاتی ہے۔ دنیا حاصل کرنے میں پوری طاقتیں خرچ کر دو، پھر بھی جو تم چاہتے ہو اس کو نہ پا سکو گی۔ خدا نے لوگوں کو اپنی فطرت پر پیدا کیا ہے اور ان کی فطرت توحید پر ہے۔ اچھے اخلاق والا شخص غیروں کے لیے اپنا ہوتا ہے اور بد اخلاق شخص خود اپنے لیے ہی غیر ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کہاں ہے وہ دل جو اللہ کو دے دیے گئے؟
جو مستقل اللہ کی یاد میں مشغول رہتے تھے اور اللہ کی اطاعت سے بندھے ہوئے تھے۔ حق پر صرف وہی شخص صبر کرتا ہے جو حق کی فضیلت کو اچھی طرح جانتا ہے۔ ان لوگوں سے گھل مل جاؤ جو کہ تمہارے اور خدا کے درمیان واسطہ ہے، کہ اس سے تم کامیاب اور نیک بخت ہو جاؤ گے۔ مرد وہ ہیں جو اپنے نفس کو لگام دے کر اور اس کی باگیں چڑھا کر اپنے قابو میں رکھے اور لگام کے ذریعے اسے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے روکے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دنیا میں انسان 4 چیزوں کے ذریعے درجہ کمال کو پہنچتا ہے: دیانت، امانت، اپنے نفس کی گناہ سے حفاظت اور دوسروں کی غلطیوں کو نظر انداز کرنا۔ اپنے نفس کا اعمال کے ذریعے محاسبہ کرو، ان سے فرائض کی ادائیگی کا مطالبہ کرو، انہیں آخرت کو دنیا کے مقام سے حاصل کرنے کے لیے کہو، دوبارہ اٹھائے جانے سے پہلے سامان تیار کر لو اور اچھی طرح تیار کر لو۔ زیادہ حصہ بیوی بچوں کی فکر میں مت رہا کرو، اگر وہ اللہ کے دوست ہیں تو اللہ انہیں برباد نہیں ہونے دے گا، اور اگر وہ اللہ کے دشمن ہیں تو تم اللہ کے دشمنوں کے بارے میں کیوں فکر مند ہو؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ملعون ہے وہ شخص جو کہتا ہے کہ ایمان عمل کے بغیر بھی ہو سکتا ہے۔ اگر ایمان صرف زبانی اقرار ہوتا تو پھر نماز، روزے اور حلال اور حرام کے نازل کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ دنیا کو چھوڑو کہ دنیا کی محبت تو اندھا اور گونگا کر دیتی ہے۔ جب بھی تم چاہو کہ تمہاری دعا عرش تک پہنچے اور قبول ہو جائے تو پہلے اپنے والدین کے لیے دعا مانگو۔ بلند عقیدہ انسان بلند دروازوں کی طرح آنے والوں کے استقبال میں کشادہ رہتا ہے۔ یقین مل گیا تو منزل مل جائے گی، یقین اپنے فیصلے پر اور اس کی عنایت پر۔ جو غلط کام تم سے ہو گیا اور اب تمہیں ڈر لگ رہا ہے تو اس سے توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ جب توبہ کی توفیق عطا فرمائے گا تو سمجھو رحم کر رہا ہے۔ توبہ اللہ کی طرف سے رجوع کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ انسان اگر نیکی نہ کر سکے تو توبہ ہی کر لے۔ توبہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب لانے کا ذریعہ ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، اگر آپ کے گھر میں نیک لوگوں کا، نیک بزرگوں کا آنا جانا ہے تو خود بخود گھر کی دیواریں نیک ہونا شروع ہو جائیں گی اور بہت ساری غلط تصویریں اترنی شروع ہو جائیں گی۔ آپ کے گھر میں بزرگوں کے 2-4 چکر لگ جائیں تو آپ کے گھر کے قصے بدل جائیں گے۔